کبھی کبھی ایک بچہ ایک پوری سلطنت کو ہلا دیتا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن اور صحیح حدیث میں بیان کی گئی ایک سچی داستان ہے، ایمان، قربانی اور حق کی فتح کی داستان۔ ایک زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ خود کو رب کہلواتا تھا، لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے، اس کے حکم کو آخری سچ مانتے تھے۔ اس بادشاہ کے دربار میں ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک لڑکا دے دو جس سے میں اپنا علم سکھا سکوں۔ یوں ایک کم عمر لڑکا منتخب کیا گیا۔ یہ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب کے پاس سے گزرتا تھا۔ وہ راہب اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اس کی باتیں سچائی سے بری ہوتی تھی۔ لڑکا کبھی جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو مار کھاتا، کبھی راہب کے پاس دیر ہو جاتی تو گھر میں سزا ملتی۔ راہب نے اسے کہا، جب ڈرو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر نے روکا، اور جادوگر سے کہو کہ گھر والوں نے روکا۔ آہستہ آہستہ اس لڑکے کا دل ایمان کی روشنی سے بھرنے لگا۔ ایک دن لوگوں کا راستہ ایک بڑے درندے نے روک لیا۔ لڑکا بولا، آج فیصلہ ہو جائے گا، اللہ راہب کے دین کو پسند کرتا ہے یا جادوگر کے علم کو۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا دین حق ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ پتھر لگا اور درندہ مر گیا۔ لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ یہاں سے معجزے شروع ہوئے۔ اللہ کے اذن سے لڑکا اندھو کو بینا کرنے لگا، کوڑیوں کو شفا دینے لگا اور کہتا تھا، میں شفا نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ کا ایک قریبی ساتھی اندھا تھا، وہ لڑکے کے پاس آیا۔ لڑکے نے کہا، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو وہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ ایمان لایا اور بینا ہو گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو غضبناک ہو گیا۔ اس نے اس آدمی سے پوچھا، تمہیں کس نے شفا دی؟ آدمی نے جواب دیا، میرے رب نے۔ بادشاہ چیخ اٹھا، میں تمہارا رب نہیں؟ اسے سخت عذاب دیا گیا، حتیٰ کہ اس نے راہب کا نام لے لیا۔ جب راہب کو لایا گیا، اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے بھی انکار کیا۔ آرے سے اس کا جسم 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا۔ پھر لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ لڑکے نے انکار کیا۔ بادشاہ نے اسے پہاڑ پر پھینکنے کا حکم دیا۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، مجھے ان سے بچا لے جیسے تو چاہے۔ پہاڑ ہلا، سب سپاہی گر گئے اور لڑکا چلتا ہوا واپس آ گیا۔ بادشاہ کانپ اٹھا۔ پھر اسے سمندر میں پھینکا گیا۔ لڑکے نے پھر دعا کی اور وہ پھر بچ گیا۔ آخرکار لڑکے نے کہا، تم مجھے تب تک قتل نہیں کر سکتے جب تک وہ نہ کرو جو میں کہوں۔ مجھے لوگوں کے سامنے جمع کرو، مجھے ایک تیر سے مارو اور کہو، میں اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر چلا رہا ہوں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر چلا، لڑکا شہید ہو گیا۔ لوگ چیخ اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ پاگل ہو گیا۔ اس نے خندقیں کھدوائی، آگ بھڑکائی اور ایمان والوں کو اس میں جھونک دیا۔ قرآن کہتا ہے، وہ ایمان والوں کو آگ میں ڈال رہے تھے اور خود بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ ہار چکے تھے، کیونکہ ایمان کو آگ سے نہیں جلایا جا سکتا۔ یہی ہے اصحاب الاخدود، یہی ہے سچائی کی قیمت اور یہی ہے ایمان کی اصل طاقت۔